جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ آئیے اسی عظمت حسینی کے تحت نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں ثابت کرے۔ اللہم صل علی سیدنا قریب والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کی تاریخ جو بڑی عظمت، رفعت، رحمت والی تاریخ ہے، یہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بڑی محترم ہے، اس لیے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بھی قائم فرمانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، جمعۃ المبارکہ کا دن ہوگا۔ الحمدللہ تاریخ بھی ہے اور دن بھی ہے، اور یہ دور کسی قیامت سے کم بھی نہیں ہے کہ ہم جس حال میں گزر رہے ہیں، بہت فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے، بہت احتیاط کا دور ہے، محتاطی کا دور ہے، ایمان اور عقیدے کو بچانے کا دور ہے۔ اس دور میں بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے، اچھے برے کا فرق محسوس کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے وقت میں ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، رچانا بسانا بے حد ضروری ہو گیا ہے، جبکہ ہر طرف حق کے علم بردار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین پر بھی 1 تاریخ سے لے کر کے 7 تاریخ تک جو بھی لشکر خود کی سرکردگی میں آیا وہ سب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اذانیں ایک ہوتی رہی، نمازیں ایک ہوتی رہی، امام ایک رہا، لیکن جیسے ہی امام عالی مقام پر پانی بند کر دیا گیا، دانا بند کر دیا گیا، آنا جانا بند کر دیا گیا، ایک جگہ ٹھہرنے پر مجبور کر دیا گیا، اذانیں اب الگ ہو گئی ہے، نمازیں الگ ہو گئی ہے، امام الگ ہو گیا ہے، اب ایک خط کھینچ دیا گیا ہے، حق و باطل کا خط کھینچ دیا گیا ہے، صحیح اور غلط کا خط کھینچ دیا گیا ہے، رات اور دن کا خط کھینچ دیا گیا ہے، اندھیرے اجالے کا فرق پیدا کر دیا گیا ہے، اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ دیکھو حق کے علم بردار ہمیشہ کم رہے ہیں، قلت میں رہے ہیں، اور ظلم والے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں، ظالم ہمیشہ طاقت میں زیادہ رہا ہے، مظلوم ہمیشہ کم رہا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 82 نفوس قدسیہ نے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اسلام کے مقابلے میں موجود تھے، اور ساری فرعونیت ایک طرف تھی۔ کربلا میں امام حسین نے بتایا کہ آج انہیں کی اولاد کربلا کی سرزمین پر 82 نفوس قدسیہ کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف فرعونی یعنی یزیدی 22,000 کی تعداد میں موجود ہے۔ تو یہ تعداد پر ہم نہ جائیں، اکثریت پر نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ حق والا کون ہے، صداقت والا کون ہے، صحیح راستے والا کون ہے، صراط مستقیم والا کون ہے۔ تو آج ساری دنیا امام عالی مقام کا نام ایسے ہی نہیں لے رہی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یزید اس وقت سے لے کر کے اب تک مٹتا چلا آیا ہے اور قیامت تک مٹتا رہے گا، اور حسین اعظم اس وقت سے لے کر کے اب تک بڑھتے چلے آئے ہیں، اور قیامت تک ان کا سورج بڑھتا ہی رہے گا۔ حضرات محترم، یہ ایک بین ثبوت ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کا۔
آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام ہے. اس 10 محرم الحرام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی پہاڑ سے لگی. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام پر آڑا چلایا گیا. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت صالح کی اونٹنی ملی. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت یوسف کو کنویں سے باہر لایا گیا. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جلوہ دکھایا گیا. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا. یہی وہ تاریخ معظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہادت کے درجے سے سرفراز فرمایا. یہ تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے. یہ تاریخ بڑی معتبر تاریخ ہے. ہم اس تاریخ کو یوں ہی نہ جانے دیں. آج کی تاریخ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں بہت صحیح رہنے دو. آج کی تاریخ میں جو روزہ رکھے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. صحابہ کرام نے رکھنا شروع کیا. میرے آقا نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کو. تو آقا نے پوچھا کہ آپ کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آج ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ایک روزہ رکھیں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی اور اسلام کسی کی مشابہت نہیں چاہتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھو. لیکن اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو فضیلت کا حامل ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے 10ویں کا صرف تو وہ فضیلت کا حامل ہو گیا. اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن یاد رکھیں یہ نفلی روزے ہیں. آپ بتائیے نہ سوچیں کہ ہمارے روزے اگر رمضان کے باقی ہیں فرضی روزے فرض والے روزے تو یہ روزے ہمارے قبول ہو جائیں گے. سب سے پہلے وہ فرض روزے جو آپ کے ذمہ باقی ہیں ان کا رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جن نوافل کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو وہ نوافل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے ذمہ جو فرائض باقی ہیں انہیں ادا نہ کر لیا جائے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر اعمال جو بھی نوافل میں شامل ہوتے ہیں ان کے کرنے کے لیے فرائض و واجبات کا ادا کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کر لیں گے. قطعی طور پر نہیں. اللہ فرائض کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اسے ادا نہیں کر لیں گے. ہاں یہ اس کی رحمی کریمی کی بات ہے. وہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن عزم شرع جو علماء ملت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے فرائض و واجبات کو ادا کیا جائے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے کیونکہ آج ان کا یوم شہادت ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے اور یہ ایسا یوم ہے ایسا دن ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. تو اگر ہم امام حسین کو پسند فرماتے ہیں ان کی شہادت کو پسند فرماتے ہیں ان کے کارنامے کو پسند فرماتے ہیں اور ان کے رفقا نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسے پسند فرماتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ امام عالی مقام نے کربلا میں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے. سب سے پہلا کارنامہ تو یہ کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے ہیں. نہ کھانا گیا ہے نہ پانی گیا ہے نہ اور کوئی وسائل پیدا ہوئے ہیں نہ اور کوئی ذریعہ پیدا ہوا ہے. ان یزیدیوں نے سب بند کر دیا ہے. اور جب 10ویں تاریخ کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو شمشیروں کے ذریعہ قتل کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تو آپ فیصلہ کیجئے کیا 10 محرم الحرام کو حسینی خیمے میں ڈھول بجائے جا رہے تھے؟ کیا 10 محرم الحرام کو حسینی خیمے میں تاشے بجائے جا رہے تھے؟ کیا 10 محرم الحرام کو حسینی خیمے میں جشن نکالا جا رہا تھا؟ کیا 10 محرم الحرام کو حسینی خیمے میں خوشیاں منائی جا رہی تھی؟ کیا 10 محرم الحرام کو حسینی خواتین خوشیاں منا رہی تھی؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا وہاں تو سفید ماتم بچھی ہوئی تھی. وہاں تو افسوس کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا. وہاں تو صدمے میں اور سکتے میں لوگ موجود تھے. اس لیے کہ یزیدیوں سے امام حسین نے کہا تھا کہ سنو میرے خون سے اپنی تلوار
نہ ڈوبو، بلکہ یاد رکھو اگر تمہیں اسلام کے لیے میرے نوجوانوں کی قربانیاں چاہیے تو میں قاسم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو اگر تمہیں اکبر کی جوانی چاہیے تو میں اکبر کی جوانی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں عباس کا بازو چاہیے تو میں عباس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے بھائی مسلم، اگر میرے بھائی عقیل کے بچوں کی قربانی چاہیے تو میں جعفر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ابن عباس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر فرد اہل بیت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدیوں سنو، تم ان کو قتل کرو گے تو ایک مومن کو قتل کرو گے، ایک مسلم کو قتل کرو گے، لیکن میرے خون سے اپنی تلوار کو نہ آلود کرو، اس لیے کہ میرا قتل صرف ایک مسلم کا قتل نہیں ہوگا، ایک مومن کا قتل نہیں ہوگا، حسین کا قتل پورے دین کا قتل ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا تھا کربلا کی سرزمین پر، بتایا تھا یزیدیوں کو، لیکن آج بھی یزیدی ذہن رکھنے والے، آج بھی یزیدی فکر رکھنے والے، آج بھی یزیدی سوچ رکھنے والے، یہ ڈھول تاشا کے دل دادا، یہ جشن اور تمام چیزوں کے دل دادا لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غیور مسلمانوں، ذرا ہوش کے ناخون لو کہ اگر امام حسین کے سچے چاہنے والے ہو تو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے علم نہیں بلند کیا گیا تھا، یزیدی خیمے میں علم پہ حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ اس لیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو علم کو سر راہ گھماتے ہیں، اگر کوئی حوالہ ہے تو امجد رسوی کو لا کر کے دکھاؤ تاکہ میرے علم کو بھی تقویت حاصل ہو جائے۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے کوئی علم حسینی خیمے سے نہیں نکالا گیا تھا۔ جب سر علی اکبر کو کاٹا گیا ہے، سر قاسم کو کاٹا گیا ہے، سر عباس کو کاٹا گیا ہے اور تمام رفقا کے سروں کو کاٹا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے، تب یزیدی خیمے سے، یزیدی لشکریوں سے علم بلند ہوا ہے اور اس نیزے پر امام حسین کا سر رکھا گیا۔ ہم آج علم کے نام پر بہت ساری جگہوں پر علم کا بڑے اہتمام کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے۔ کوئی حوالہ ہو تو مجھے بھی لا کر کے بتاؤ تاکہ میرے علم کو بھی تقویت حاصل ہو۔ میرے نظر میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی تاریخ نظر نہیں آتی ہے کہ امام حسین کے خیمے سے کسی نے علم کو بلند کیا، کسی نے علم کو نکالا ہو۔ یہ سب باتیں یزیدیوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ اگر آپ انصاف ور ہیں، انصاف شناس ہیں، انصاف پسند ہیں تو آپ خود فیصلہ کیجیے، مجھے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو سارے لوگوں کے سروں کو نیزوں پہ رکھا گیا۔ یہی تو علم ہے۔ علم کیا جنت سے آیا تھا؟ آسمان پھٹ کر کے آیا تھا؟ کوئی تاریخ ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی حوالہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ یہ سب یزیدیوں کی طرف سے تھا۔ جشن کا ماحول یزیدیوں میں تھا، نیزے پہ اور علم کے طرح لے جانے والے یزیدی تھے، ڈھول تاشے بجانے والے یزیدی تھے، ہردنگ کرنے والے یزیدی تھے، خیموں کو تباہ کرنے والے یزیدی تھے، اہل بیت اطہار کی خواتین کے سروں سے دوپٹہ کھینچنے والے یزیدی تھے، ان پر بندگاہی کرنے والے یزیدی تھے، ان کے گھروں کو جلانے والے یزیدی تھے، قتل کے بعد بھی انہیں سکون نہ ہوا تو ان کی ناش مبارک پر گھوڑے دوڑانے والے یزیدی تھے، ان کی ہڈیوں کو چور چور کرنے والے یزیدی تھے، انہیں ہر طرح سے تہس نہس کرنے والے یزیدی تھے۔ میرے قوم کے غیور مسلمانوں، ذرا ہوش میں آؤ اور بند کرو یہ خرافاتیں اور قائم کرو ایسی محفلیں جہاں سے عظمت حسینی کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے، جہاں سے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے، جہاں سے تمہیں صحیح راہ کی رہبری کی جا رہی ہے، جہاں سے صراط مستقیم کا چراغ جلایا جا رہا ہو۔ ایسی راہوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ یہ علماء کرام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے جو ان باتوں کو سوشل میڈیا پہ نشر کر کے
نوجوانوں، اگر یہی بات ہے تو لاؤ ائمہ اربعہ کا کوئی حوالہ۔ یہ 4 اماموں میں سے کسی نے ڈھول تاشا بجایا ہو، کسی نے تعزیہ داری کی ہو، کسی نے عالم کو نچایا ہو، کسی نے جلوس نکالا ہو، کسی نے جشن منایا ہو، اگر آپ لاتے ہیں تو امجد رضوی سر تسلیم خم کرتا ہے، آپ کے قدموں پہ سر رکھ دے گا اور آپ کی باتوں کو قبول کر لے گا۔ لاؤ ایسا کوئی حوالہ ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں کو، مسلمانوں، اس لیے اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں علماء کرام کو اپنا رہنما تسلیم کرو، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، سچے علماء، اچھے علماء، حق کو علماء، حق پسند علماء، چونکہ ہر دور میں 2 فریق رہے ہیں، ایک تو علماء حق اور ایک علماء سو، یعنی وہ جو حق کے علم بردار ہیں، دوسرے وہ جو بھیل بھال ہیں، جہاں جیسا دیکھا وہاں ویسا رنگ اختیار کر دیا۔ اس لیے ایسے علماء سے ہوشیار رہیں، آپ کے منہ پہ آپ کی والی، ان کے منہ پہ ان کی والی۔ یہ سمجھیے قوم کے لیے ایک ایسے زہر حلاحل ہے کہ جن کو چکھتے ہی آپ کا ایمان آپ سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے حق کی رہنمائی کے لیے، حق نما رہنما، حق کی قیادت کے لیے حق پسند رہنما، حق کو آگے بڑھانے کے لیے حق شناس رہنما۔ اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے اور ہمیں یہ حل کرنا ہے کہ چوائس ہماری کون ہو، پسند ہماری کون ہوگا، ہمارے دماغ اور ہمارے دل میں کون بیٹھے گا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سچے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، یقین سے بتائیے کہ آج کی شام جب عمر بن سعد کا لشکر چلا تھا، امام عالی مقام کو علی اکبر نے خبر دی تھی بابا جان لشکر چلا آ رہا ہے۔ کہا پوچھو کیوں آ رہا ہے؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام کو آ کر کے بتایا علی اکبر نے، آپ نے ساتھ فرمایا بیٹا جا کے کہو کہ اگر تم ہمارے خون کے ہی پیاسے ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، چونکہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی ریاضت کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور اپنے زمین نیاز کو جھکانے والے ہیں، اللہ سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین تیری عبادت کو سلام، حسین تیری ریاضت کو سلام، حسین تیری خلوت کو سلام، حسین تیرے جلوت کو سلام، حسین تیرے تفکر کو سلام، حسین تیرے تدبر کو سلام، حسین تیری سوچ کو سلام، حسین تیرے افکار کو سلام، حسین تیری رفتار کو سلام، حسین تیرے جلوت کو سلام، حسین تیری عبادت کو سلام، حسین تیرے صبر و رضا کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات مانگی تھی عبادت کے لیے، اور جب صبح ہوئی نقارے جنگ بج گیا اور آپ جب آئے ظہر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی تو دنیا جانتی ہے اللہ اللہ، پیاسا بیٹا شیر خدا کا اور پیاسا نواسا محمد مصطفیٰ کا، دنیا کہنے میں مجبور ہو گئی کہ اور انہوں نے بھی سجدے کیے، ان کا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، کہ آخری دم میں بھی آپ سجدے کو نہیں بھولتے ہیں۔ آج ہم حسینی ہیں، نمازیں بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، جھوٹ پہ سچ بولنا بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، ہم کہنا بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، ہم پہ چلنا بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، ہم علم برداروں سے ملنا بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، ہم دیکھنے کے لیے بھول جاتے ہیں، حسینی ہیں، ہم بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے اگر یہ سوچا ہوتا تو یہ معاملہ اور یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ اپنے 82 نفوس قدسیہ کو بچا کر کے واپس چلے آتے، اور ایسے وقت میں شرعی حکم بھی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، لیکن امام علی مقام نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ نانا جان کے دین کو دیکھا کہ اگر حسین نے منہ موڑ لیا تو یہیں سے دین ختم ہو جائے گا، نمازیں ختم ہو جائے گی،
امام عالی مقام نے جو قربانی پیش کی ہے یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا ایمان اور عقیدے کا سامان ہے. اس لیے کہ اگر حسین نے شہادت اختیار نہ کی ہوتی تو آج دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا, ہم صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہ ہوتے, ہم آج دین پر قائم نہ ہوتے, ہر طرف یزیدیت کا دورہ ہوتا. لیکن دیکھو امام عالی مقام کے خون نے کل بھی ہریالی پیدا کی تھی, آج بھی ہریالی ہے اور صبح قیامت تک ہریالی موجود رہے گی. جب تک چاند و سورج گردش کرتے رہیں گے امام عالی مقام کا لہو پکار پکار کر کے کہتا رہے گا کہ نانا کا دین کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا. یہ دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے اور اسی لیے تو ہمارے ہند کے راجا, ہم سب کے مہاراجا نے جب کچھ کہنا چاہا امام حسین کی شان میں تو ارشاد فرمایا دین است حسین, دین پناہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. یہ امام عالی مقام کو غریب نواز نے فرمایا کہ دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے, بنیاد بھی حسین ہے, دیوار بھی حسین ہے. ارے یہ کہو کہ لا الہ کی بنیاد ہی امام حسین